الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وإلی یوم الدین۔ محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، عزیزوں، دوستوں، نوجوانوں، بہنوں اور بیٹیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی پوری برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ ہماری زندگیوں میں قدم رکھنے جا رہا ہے اور ہم بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی عظمت اور اس کے برکت کا کیا ٹھکانہ، جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظمت والا مہینہ اور برکت والا مہینہ بتایا ہے۔ نہ ہم اس ماہ کی عظمت کا تصور کر سکتے ہیں، نہ ہماری زبان اس کی برکتوں بیان کر سکتی ہے۔ اس ماہ کی ہر گھڑی میں فیض و برکت کا اتنا خزانہ پوشیدہ ہے کہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو نفل نمازیں ہیں اور نفل صالح اعمال ہیں وہ فرض کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں، اور جو فرائض ہیں وہ 70 درجہ زیادہ بلند اور وزنی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر شخص کے حصے میں آ جائیں، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے ان خزانوں میں ہم کو کیا ملے گا، اس کا انحصار یہ ڈیپینڈ ہماری محنتوں اور کوششوں پر ہے۔ اور سب سے بڑی اہم بات توفیق الہی، یہ بڑا اہم فیکٹر ہے۔ توفیق الہی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ملتا، اور توفیق الہی بھی اسی کو ملتی ہے جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ الفاظ فرماتا ہے کہ ہم اس کی طرف ایک بالش بڑھیں گے تو وہ ہماری طرف 2 بالش بڑھے گا، اگر ہم اس کی طرف چل کر جائیں گے تو ہماری طرف دوڑ کر آئے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہل ہماری طرف سے ہونی چاہیے، کوشش ہماری طرف سے ہونی چاہیے، تب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی توفیق شامل ہوتی۔ لیکن اگر ہم کھڑے رہیں اور منہ پھیرے رکھیں، نیگلیجنسی اور غفلت کا رویہ اختیار رکھیں، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ توفیق الہی کیسے آئے گی۔ رمضان کے مہینے میں پوری امت مسلمہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کی مشقت، اس کی تکلیفوں کو، بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہوئے گزرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے دیگر دنیاوی کاموں کو بھی، دوسری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی انجام دیتا جاتا تھا۔ پھر پنجگانہ فرائض نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنت اور نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اور پھر اس مہینے میں تو تلاوت قرآن اپنے شباب پر پہنچ جاتا ہے، ایک ہوڑ لگ جاتی ہے۔ عام مہینوں میں اتنا تلاوت قرآن نہیں ہوتا جتنا رمضان المبارک میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور پھر عشاء میں جو 20 رکعت تراویح ہے، پوری طرح انسان تھک کے چور ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو محنت ہے، مشقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم بدنی عبادات کر رہے ہیں، بدنی، فزیکل ورشپ جسے کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو مالی عبادات کا بھی حکم دیتا ہے، اپنے مال کو بھی خرچ کرو۔ اور نماز اور روزوں کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی عبادت ہے تو وہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اور قرآن میں جگہ جگہ بیشتر مقامات پر یہی فرمایا گیا،
ہم نے جو تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، جو بھی ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب عام طور پہ اللہ تعالیٰ کی اس بات سے ہم لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ شاید مال کے تعلق سے بات بتائی جا رہی، مال تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنا مال خرچ کرو، لیکن جو کچھ بخشا ہے صرف مال نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے، عطا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ ہے اوقات، ٹائمنگ، اپنے اوقات کو اللہ کے دین کے لیے اس میں لگانا، کچھ نہ کچھ وقت لگانا۔ اور آپ کو معلوم ہے وقت آج کے دور میں اتنا امپورٹنٹ ہو گیا کہ کسی کے پاس وقت نہیں ہے، اور خاص طور پہ دین کے کام کے لیے بالکل وقت نہیں۔ تو یہ جو اوقات ہے اس میں سے کچھ وقت اللہ کے دین کے لیے لگانا۔ اس کے علاوہ ہماری جسم و جان باڈی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قوت طاقت دی ہے اس کو دنیا کے کاموں کے علاوہ اللہ کے دین کے لیے بھی اس کا کچھ حصہ لگنا چاہیے، اس کی محنت لگنی چاہیے سر۔ اور تیسری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو علم بخشا ہے، نالج بخشی ہے، جو اسکل، جو کیپیبلٹی، صلاحیتیں بخشی ہے، اس کو بھی دین کی راہ میں لگانا چاہیے۔ لیکن ایک بات صحیح ہے، ابو آل سب سے پہلے پائیدان پر وہ ہے مال خرچ کرنا، مال خرچ کرنا، اس کے بعد یہ سیکنڈری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مال کے اوپر بہت اسٹریس کرتا ہے۔ اور معاملہ کیا ہے؟ مال کو اللہ تعالیٰ اسٹریس کرتا ہے کہ خرچ کرو، اس لیے کہ مال جو ہے نا، مال و دولت، یہ انسان کو بہت ہی دل پسند اور محبوب ہے، سب سے بڑھ کر دنیا میں اس کو مال پسند ہے، اور دنیا کی محبت ہی ساری کمزوریوں کا سرچشمہ ہے، سورس آف ویکنیس اگر کچھ ہے تو دنیا کی محبت۔ اور یہی وہ چیز ہے جو انسان مال خرچ کرنے سے کتراتا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں آزمائش ہے، سامان آزمائش ہے۔ یعنی کیا بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تبارک تعالیٰ اولاد اور مال سے ذریعے تمہارا ٹیسٹ لے رہا ہے، جانچ رہا ہے کہ کیا تم مال کی اولاد اور مال کی محبت پر قابو پا کر اس کے حقوق کو، اس کے حدود کو پورا ادا کر رہے ہو؟ یہ ٹیسٹ کرتا ہے والد۔ اس کے بعد اور یہی وجہ ہے کہ انسان اہل عیال، بیوی، بچے اور دوسرے اپنے جو ریکوائرمنٹ ہے، جو چیزیں اس کی نیڈ ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ چیزیں اس کو مال خرچ کرنے پہ روکتی ہیں، اور وہ بخل اور کنجوسی پر اتر آتا ہے۔ دوسری طرف ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ فیاض، سب سے زیادہ سخی تھے، اور جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا تب تو آپ کی فیاضی اور کیا کہتے ہیں مال خرچ کرنے کی بے انتہا ہو جاتی، انتہا نہیں رہتی تھی، بے تحاشا آپ خرچ کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو کچھ بھی اللہ نے دیا اس کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس سے کہ تمہاری موت آ دھمکے، تمہاری موت آ جائے اس سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دو۔ اور ہوتا کیا ہے؟ جب لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، اعمال صالحہ نہیں کرتے،
اور مرنے کے بعد وہاں جب حقیقت سامنے آتی ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، نیک اعمال اور صالح اعمال کیے، ان کے لیے حشر کے میدان میں ایک خاص نور اللہ دے گا، نور میں اس کی روشنی میں وہ جنت کی طرف نکلتے چلے جاتے، اور اس کی بائیں طرف دوسری طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ تو وہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور نیک اعمال کیے، صالح اعمال کیے۔ تب وہ پوئے گا اللہ اللہ اللہ، پچھتائے گا، حسرت کرے گا، لیکن یہ پچھتانا حسرت کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، کیا کہے گا؟ کاش صدقوا واکم من الصالحین، مجھے ایک بار دنیا میں بھیج دے، مجھے مہلت دے دے تاکہ میں جا کے پھر نیک اعمال کروں، خرچ کروں۔ مگر اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، قانون ہے، جس کی زندگی کی مہلت ختم ہو گئی پھر اسے نہیں ملتی، حتیٰ کہ اپنے نبیوں رسولوں کو بھی اس نے نہیں دیا۔ تو یہ ہے وہ معاملہ کہ مرنے سے پہلے جس قدر ہو سکے اپنا مال کرو۔ مال و دولت دراصل اللہ تبارک کا بہت بڑا عطیہ ہے، گاڈ گفٹ، اور سراسر اس کا فضل ہے، ٹوٹلی باؤنٹیز۔ تب کیا ہے؟ اس پر انسان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کیسے شکر گزار؟ دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ انسان جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مال وغیرہ، دولت وغیرہ، اسے وہ اپنی کوششوں، اپنی ایفرٹس اور اپنی محنتوں کا نتیجہ نہیں سمجھے کہ میں نے کمایا، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان مانے، احسان شناسی اور شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے۔ اور دوسری صورت کیا ہے مال خرچ نہیں؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اطراف، سراؤنڈنگ کے اندر جو لوگ ہیں، اوپریس لوگ، نیڈی لوگ، غریب، یتیم، بیوہ، بے سہارا لوگ، ان کی مدد کے لیے وہ آگے بڑھے اور یہ حقوق کو ادا کرے، تو یہ مال کا شکر ایک دوسرا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا گیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ کہا گیا حقیقت یہ ہے، یہ فیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس یعنی ان کی جان اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے۔ جب ہم ایمان لے آئے ہیں تو یہ آلریڈی ڈیل ہو چکی ہے، پھر یہ مال اللہ کا ہو گیا ہے۔ جب بھی وہ کہے گا مال دو تو دینا پڑے گا، جان دو تو جان دینا پڑے گا، یہ ہو گئے ڈیل۔ سورہ صف میں بھی کچھ ایسی بات بتائی، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اپنی جانوں سے، اپنی مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، یہی بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی بہتر ہے، بیسٹ ہے اگر تم جانو، اگر تم کو حقیقت معلوم ہو جائے۔ سورہ حدید، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ ہم کو جو کچھ بھی ملا ہے نا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے گاڈ گفٹ ہے، اور ہم اس کے پروپرائٹر اور مالک نہیں ہیں، بلکہ کسٹوڈین ہے۔ خلیفہ مطلب کسٹوڈین، امانت ہے ہمارے پاس، ہم خود اس کے مالک نہیں ہیں۔ اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ مالک کے بخشے ہوئے مال کو مالک کے کام میں خرچ کرنے سے رک جائیں، یہ نہیں ہوگا۔
آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، جس میں اللہ کے رسول نے مال کے تعلق سے ایک بڑی بہترین بات بتائی، سائیکولوجیکلی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرے مال میں سے تیرا حصہ اس کے سوا کیا ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا۔ باقی جو کچھ بھی بچا ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور دوسروں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے۔ تیرے وارث جو ہے نا وہی سب سمیٹ لیں گے۔ تو یہ ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، چیریٹی ان دا وے آف اللہ۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں پھر سے آہوان کر رہا ہے کہ ہم اس کی راہ میں محنت بھی کریں اور اس کی جان بھی لگائیں اور مال بھی لگائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کے لیے خیر و برکت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔